اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہم اسی اجتماعی قبر پہ کھڑے ہیں۔ اس قبر میں تینوں بھائی نواب احمد یار خان، سردار غلام قادر خان اور سردار احمد یار خان دفن ہیں، جن کو بعد میں یعنی اس جھڑپ کے بعد پھر ان کو اجتماعی قبر میں، کیونکہ پہلے ہوتا یہی تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت مقتولین کے لیے اجتماعی قبریں تیار کی جاتی تھیں۔ یہ دیکھیں یہاں تین بھائی دفن ہیں، شہید احمد خان جن کے نام پر احمد پور شرکیہ میں کٹڑا محلہ کٹڑا احمد خان ہے، یہ اوپر انہی کا نام ہے شہید احمد خان، اور پھر اس کے نیچے اس کے دوسرے بھائی شہید غلام محمد خان، پھر تیسرے بھائی شہید احمد یار خان، قوم افغان ملیزئی۔ اب ان بہادر اور انتہائی دلیر سپاہیوں کی کیا داستان ہے ان تینوں بھائیوں کی، وہ آپ کو میں سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی کے زبانی سنواؤں گا، کیونکہ ان کو تاریخ پر عبور حاصل ہے اور وہ مکمل آپ کو حالات بتائیں گے ان تینوں بھائیوں کے متعلق، جن کی مشترکہ قبر یہاں ڈیرہ نواب صاحب میں ہے۔ ایک ہی قبر میں یہ تینوں بھائی دفن ہیں۔ تو میں اب آپ کو سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی سے ملواتا ہوں اور ان سے یہ تفصیل پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی سلیم خان نیازی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرے بارے میں کہا کہ تاریخ پر عبور حاصل ہے، یہ بلا شبہ ایک مبالغہ آرائی ہوگی، تاہم تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں کچھ باتیں احمد پور شرکیہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم احمد پور شرکیہ کو کبھی غور سے دیکھیں، اس کا فضائی جائزہ لیں یا اس کا جو جغرافیائی اس کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں، تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا سٹی ہوگا جس کی ایک طرف جنوبی سائڈ پہ ایک صحرائے عظیم، صحرائے دل نشین چولستان واقع ہے، اور بالکل اس کی دوسری سائڈ پہ چند کلومیٹر یعنی 20-30 کلومیٹر میں ایک سائڈ جو ہے اس کی شمالی سمت میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر 5 دریا بہتے ہیں، اور اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا عظیم صحرا واقع ہے، صحرائے چولستان۔ تو میرا شہر احمد پور شرقیہ، اس کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی ہیں اور اس کی کوئی واضح تاریخ جو ہے نہیں ملتی، تاہم اتنا ضرور ہے اس کی قدامت کے بارے میں کہ جب سکندر اعظم یہاں پر آیا تو سوئی وہار جو موجودہ مسافر خانہ ہے، سوئی وہار اور اچ شریف کے درمیان میں ایک آبادی اس کو ملی جہاں پر اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور میرے خیال میں اگر اس فاصلے کو ہم دیکھیں تو وہاں آج احمد پور شرقیہ ہے۔ یہ احمد پور شرقیہ کس احمد خان کے نام پر تھا، اس بارے میں مورخین میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، جس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ افغان جرنیل احمد خان نورزئی جس نے گڑھی اختیار خان فتح کیا تھا اس کے نام پر ہے، جو 1765 میں یہاں پر آیا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ عباسیوں کی ہی ایک شاخ تھی، اس سے ایک تعلق رکھتے تھے احمد خان، یہ ان کے نام پر ہے۔ کچھ مورخین کے خیال میں یہ احمد خان پرجانی کے نام پر ہے، کچھ کے خیال میں یہ احمد خان ملیزئی کے نام پر ہے، اور تاہم یہ جتنے بھی شخصیات ہیں احمد پور شرقیہ ان سے پہلے موجود تھا۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اور سلیم خان نیازی صاحب نے جس موضوع پر مجھے کہا ہے کہ آپ بات کریں، یہ نواب ان کا جو قبیلہ ہے وہ نواب کہتا ہے سردار احمد خان ملیزئی۔ سردار احمد خان ملیزئی نواب بہاول خان چہارم کے دور میں وزیر اعظم بہاولپور تھے، اور ان کے پاس جو ریاست کی فوج ہے اس کی کمانڈ بھی ان کے پاس رہی ہے، اور یہ مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ آخری جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ وزیر اعظم ریاست بہاولپور کا تھا۔ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کا ارشاد پاک ہے
وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی جو صحبت ہے اور شیر کی سواری ہے، اس کا اندازہ اور اس کا پتہ اسی کو ہوتا ہے جو اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہ کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، جس طرح شیر کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح بادشاہ کے مزاج کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ نواب بہاول خان چہارم بھی انتہائی نیک سیرت حکمران تھے، اور احمد خان، سردار احمد خان ملیزئی بھی انتہائی نیک سیرت اور ملنسار اور رعایا کے دکھ درد رکھنے والے انسان تھے، اور ان دونوں شخصیات کے درمیان جو ہے انتہائی قربت تھی، تو جو کہ کچھ حاسدین کو ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک سازش تیار کی اور نواب صاحب کے ذہن میں یہ ڈالا کہ احمد خان ریاست کا مطلق العنان حکمران بننا چاہتا ہے، اور کسی بھی وقت وہ بغاوت برپا کر دے گا، کیونکہ عوام کے اندر اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت زیادہ گہری ہیں۔ یہ اختلاف ہوتے ہوتے وسیع ہو گیا، اور جب شہزادہ گل محمد خان اور ریاست کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، تو والی ریاست کو نواب احمد خان، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، سردار احمد خان ملیزئی، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور سردار احمد خان کو وزارت عظمیٰ، یہ 25 مئی 1860 کو نواب احمد یار خان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ جب سردار احمد خان کو برطرف کر دیا گیا اور ان کے کچھ ساتھیوں، جس میں ایک نام ارجمند خان کا ملتا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، تو محلہ کچڑا احمد خان کے جو افغان قبائل وہاں پر جو قیام پذیر تھے اور جو سادات تھے، انہوں نے ریاست کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کر دیا، اور وہاں ایک بہت بڑی، اس بغاوت کو رفع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جھڑپ ہوئی، جس کے لیے سادے گڑھ پیلس چھاونی سے جو ہے وہ فوج روانہ ہوئی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ مرکہ ہوا، بہت بڑا گھمسان کرن ہوا، اور اس میں کافی لوگ کام آئے، جس میں ریاست کے بقول بریگیڈیئر نذیر علی شاہ ریاست کے 67 آدمی اس میں کام آئے، اور سردار احمد خیار کے تقریباً 20 کے قریب افراد جو ہیں وہ اس کی نظر ہوئے اور موت کے وادی میں چلے گئے۔ یہ جنگ جو کہ محلہ کچرا احمد خان سے شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ عباسیہ چوک کراس کر کے ڈیرہ نواب صاحب میں تک یہ جنگ پھیل گئی، اور یہاں پھر جب ایک نئی کمک بھیجی گئی فوج کی، تو انہوں نے پٹھانوں کی اس بغاوت کو جو ہے وہ فروغ کیا، اور اس وقت ہم اسی اجتماعی قبر پہ کھڑے ہیں۔ اس قبر میں تینوں بھائی نواب احمد یار خان، سردار غلام قادر خان اور سردار احمد یار خان دفن ہیں، جن کو بعد میں، یعنی اس جھڑپ کے بعد پھر ان کو اجتماعی قبر میں، کیونکہ پہلے ہوتا یہی تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت مقتولین کے اجتماعی اجتماعی قبریں تیار کی جاتی تھیں۔ تو یہ اجتماعی قبر ہے سرداران محلہ کچرا احمد خان کی، جس پر ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ آپ نے تفصیلات سن لی ہیں مکمل، اور دیکھیں کہ بادشاہوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جاتی ہیں کہ ان طاقتور لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے لڑا کر، صرف وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی عہدہ مل جائے یا شہرت مل جائے، وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کیسے کیسے بہادر، غیرت مند اور دلیر لوگوں کو اور صاحب کردار لوگوں کو بادشاہوں کے ذریعے طاقتور لوگوں کے لیے اس انجام تک پہنچاتے ہیں کہ جس انجام سے ان پٹھان بھائیوں کو، جس انجام کا شکار ان پٹھان بھائیوں کو ہونا پڑا۔ اگرچہ ان کے ساتھ ان کے اور ساتھی بھی تھے جو اس جنگ میں مارے گئے، شاید ان کی قبریں بھی یہاں ہوں، لیکن وہ اتنے نامور نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو تین بھائی جو انتہائی نامور تھے اور عوام میں بھی بہت مقبول تھے، ان تینوں کی اکٹھی قبر جو ہے یہاں آنے والوں کو، اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، تو ان دنوں کی یادیں تازہ کر رہی ہے یہ قبر۔
आप लोग भी आइए कभी डेरा नवाब साहब, तो फातिहा के लिए यहाँ इन पठान भाइयों की कब्र पर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा कि ये भावलपुर रियासत की तारीख़ का हिस्सा हैं, और जब तक ये दुनिया है ये इनका नाम भी उसी तरह तारीख़ में महफूज रहेगा जिस तरह और बड़े लोगों का है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।